ہر مسلک کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھے تو کس طریقے کے مطابق پڑھے؟ آپ نے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے. ہمارے محلے کے امام صاحب نے کہا کہ اگر تم رفع الیدین والی ایک حدیث بھی لے آؤ جس میں نبی اسلام نے حکم دیا, یعنی حدیث قولی, تو ہم نے پیش کر دیا نا ایک حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ قول ہے نبی اسلام کا, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. یہ نبی اسلام کا قول ہے. کس کو کہا؟ امام حنیفہ کو, امام شافعی کو نہیں, مالک بن حویرث کو. اور مالک بن حویرث کی حدیث بھی بخاری مسلم میں کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے, جب رکوع میں جانے لگے تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے, اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ کانوں تک اٹھائے. اور یہ انہوں نے نماز تابعین کو باقاعدہ سکھائی اور کہا میرا ارادہ نہیں تھا اس وقت نماز پڑھنے کا, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے نبی اسلام کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ تو پرانے سوال ہو گئے, یہ تو پٹ گئے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے, یہ ابھی تک گھوڑوں پہ جہاد کر رہے ہیں اور وہی سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کولی حدیث دکھاؤ, ایک کولی حدیث دکھاؤ. اور بھائی دکھا دی کولی حدیث, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور جس شخص کو کہا اس نے بتا دیا کہ میں نے کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جائے انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں, یہ حدیث قولی ہے. یہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے جا کے رفع الیدین کو نہیں شروع کرتے. ایسے بے شرم ہے کہ یہ حج اور عمرے کی ٹریننگ میں اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے تو آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, بلکہ پکا کر کے بھیجتے ہیں. بعض تو ایسا پکا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی, اور آپ کو یہ معصوم سی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امام کو فالو کرنا چاہیے. ان کو کہ امام کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس امام کو جو اس کو امام مانے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تھے شاہی کوئی نہیں. جس غوث پاک کی تم 11ویں کھاتے رہے, اس نے تو غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا تھا, اور تم اس کے نام پہ 11ویں کھاتے رہے, نماز کا طریقہ تم نے وہ نہیں لیا. ہم تو رفع الیدین کرتے ہیں, بخاری مسلم میں لکھا. عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا تو پوری تحقیق کر کے لکھا. اور تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ نبی اسلام خواب میں آئے اور 7 دفعہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا, 6 دفعہ مولا علی نے ڈالا, اور یہ علم ٹرانسفر ہونے کی نشانی تھی. تو علم تو ٹرانسفر ہو گیا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے.